صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، اور جس کی راویہ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک شہنشاہ لولاک سائر افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر رات میں، یعنی یہ آپ کا روزانہ کا معمول تھا اور رات کا معمول تھا، رات میں اور روزانہ جب آپ بستر پر تشریف لے جاتے تو آپ دونوں ہاتھوں کو اکٹھا فرماتے اور پھر آپ ان پر دم کرتے، اور دم کیا کرتے؟ سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، سورہ ناس قل اعوذ برب الناس، یہ جو تین صورتیں ہیں آپ ان تینوں کو پڑھتے، اس کے بعد ہاتھوں کو آپ آپس میں ملاتے اور ان پر دم کرتے، اور دم کرنے کے بعد اس کو پھر آپ اپنے جسم پر ہاتھوں کو پھیر لیتے، یعنی حدیث میں کہ جسم کے جس حصے تک ہاتھ پہنچتا اس پر پھیر لیتے، اور یہ جو دم کرنے کے بعد ہاتھوں کو جسم پر ملنے کا طریقہ بھی حدیث پاک میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ اپنے سر انور، چہرہ مبارک اور جو سامنے والا جسمانی حصہ ہے یہ سینہ ٹانگے، تو یہاں سے ابتدا کرتے، پہلے اگلا حصہ پھر پچھلا، پہلے سر پر ہاتھ ملتے، چہرے پر، سینے پر، ہاتھوں پر، ٹانگوں پر، اور پھر پیچھے جہاں تک ہاتھ جاتا آپ ان ہاتھوں کو پھیرتے، اور ایسا عمل 3 بار فرماتے تھے۔ امام المحدثین خاتم المحققین سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آخری جب دنیا سے آپ تشریف لے جانے کا وقت تھا، مرض وصال تھا، آپ نے کیا کرتے تھے؟ آپ کا معمول یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتے تھے، یہ صورت دم کا پڑھ کر ان کے ہاتھوں پر دم کرتے، اور پھر وہ آپ کے جسم اقدس پر، جسد اطہر پر وہ ہاتھ پھیرا کرتی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل اتنا محبوب تھا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آفات سے حفاظت کے لیے یہ عمل بہت فائدہ مند ہے، اور یہ آفت کسی بھی طرح کی ہو، خواہ وہ دنیاوی آفتیں ہوں، جنات کی صورت میں ہوں، جادو ٹونے کی صورت میں ہوں، بیماریوں کی صورت میں ہوں، پریشانیوں کی صورت میں ہوں، تنگ دستیوں کی صورت میں ہوں، جس طرح بھی ہوں، ان کے لیے یہ ان سے حفاظت کے لیے اور ان سے بچنے کے لیے عمل بڑا بہترین ہے۔ اس حدیث پاک سے ایک بات اور ہم پر واضح ہو گئی کہ یہ جو بزرگان دین لوگوں کے اوپر دم کرتے ہیں، کسی بیمار پر، کسی پریشان حال پر جو دم کرتے ہیں، یا مرض کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھتے ہیں اور دم کرتے ہیں، یا اپنے ہاتھ پر دم کر کے اس بیماری کی جگہ پر، درد کی جگہ پر پھیرتے ہیں، وہ اس حدیث پاک سے ثابت ہو گیا، واضح ہو گیا کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ہاتھوں پر دم کیا اور اپنے جسم پر پھیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔